اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج درس قرآن کا آغاز سورہ البقرہ کی آیت نمبر 9 سے ہوگا۔ ارشاد فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا، فریب دینا چاہتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو، وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اور حقیقت میں نہیں فریب دیتے مگر اپنی جانوں کو اور انہیں شعور نہیں ہے۔ اب اس میں ان منافقین کا ذکر ہو رہا ہے کہ منافقین بظاہر تو اللہ تعالیٰ کو فریب دیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں اور انہیں شعور بھی نہیں، یعنی انہیں یہ شعور نہیں کہ وہ اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں، انہیں یہ بھی شعور نہیں، یہ بھی علم نہیں۔ اب گزشتہ آیت میں یہ تعلق پچھلی آیت کا اس آیت کے ساتھ تعلق، گزشتہ آیت میں منافقین کی بے ایمانی کا ذکر تھا، اب ان کی بدعمالیوں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو کوئی فریب اور دھوکہ نہیں دے سکتا، لہٰذا یا تو اللہ کے فریب دینے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فریب دینا مراد ہے، جیسا کہ تفسیر مدارک میں ہے، اور جس کی منافقین نے بے حد کوشش کی مگر بالآخر ناکام خائب و خاسر رہے، اس لیے کہ اللہ کریم نے اپنے حبیب کریم کو نہ صرف منافقین کے پوشیدہ رازوں بلکہ تمام علوم غیبیہ سے سرفراز فرمایا ہے۔ یہ جو حضرت نے فرمایا کہ تمام علوم غیبیہ سے سرفراز فرمایا، یہ ایک ایسا علم ہے کہ جو ہر عالم پر یہ بات، یہ نقطہ نہیں کھلتا۔ اس پر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ نے کئی رسائل لکھے ہیں، اور بڑی کتاب جو ان کی ہے، جو آپ نے مکہ المکرمہ میں بیٹھ کر لکھی، وہ مارکے کی کتاب ہے، عربی میں ہے۔ جو حضرات عربی جانتے ہیں وہ براہ راست عربی کتاب کا مطالعہ کر سکتے ہیں، اور جو عربی نہیں جانتے وہ اس کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں۔ مارکے کی کتاب ہے، بے مثل اور لاجواب کتاب ہے، بلکہ تمام علوم غیبیہ سے سرفراز فرمایا ہے، اور حضور کے صدقے آپ کے غلاموں کو بھی وہ نور ایمانی بخشا ہے جس سے وہ لوگوں کے دلوں کو بخوبی ملاحظہ فرما لیتے ہیں، اور جن کے نور باطن کا یہ حال ہو، اب حضرت ریاض الملت فرماتے ہیں کہ جن کے نور باطن کا یہ حال ہو، انہیں کوئی بدنہاد کیسے فریب دے سکتا ہے؟ یعنی ان منافقوں کی کیا جرت کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فریب دیں۔ یخادعون اللہ سے مراد یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فریب دینا ہے۔ تو لا محالہ فریب کاروں اور دھوکہ بازوں کا دھوکہ خود ان کے لیے باعث وبال ہوا، اس لیے ارشاد ہے کہ حقیقت میں وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنی جانوں کو، الا انفسہم، مگر اپنی جانوں کو یعنی اپنے آپ کو، چنانچہ دنیا میں رسوائی اور آخرت میں عذاب شدید میں مبتلا ہوں گے۔ اور حضرت لکھتے ہیں کہ فریب دینے سے مراد یہ ہے کہ بظاہر ایمان کا دعویٰ رکھنے کے باوجود دل میں خدا تعالیٰ اور ایمان والوں کی تکذیب رکھتے ہیں، یعنی دل میں انہیں جھوٹا کہتے ہیں۔ تکذیب کا مطلب ہے جھٹلانا، اور انہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم کو بھی ان کے دلوں کی اس پوشیدہ خباثت سے خبردار فرمایا ہوا ہے۔ یہ مضمون ہے تفسیر عباسی کا، یعنی تفسیر ابن عباس کا۔ لہذا خدا کے حبیب اور ان کے جانثاران بے دینوں کے دھوکے میں ہرگز نہیں آ سکتے۔ تو ان منافقوں کے فریب کا وبال آخر انہی پر ہوگا، لیکن افسوس کہ انہیں اس کا شعور نہیں۔ آگے حضرت ریاض الملت قدس سرہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کی مخالفت اور ان منافقین کا طریقہ ہے جن کا دین ہی دوسروں کو دھوکہ دینا ہے، یعنی وہ منافقین کہ جن کا دین اور مذہب یہ ہو کہ وہ دوسروں کو دھوکہ دیں گے، تو
وہی صحابہ کرام کی مخالفت کرتے ہیں۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کے دشمن دنیا میں رسوا اور آخرت میں عذاب شدید میں مبتلا ہوں گے۔ گزشتہ مضمون میں منافقین کی بدعملی کا ذکر تھا، اور اب آئندہ آیت میں ان کے پھر جو فی قلوبہم مرض آئے گا۔ اس سے پہلے ہم ذرا شعور پر، یہ جو فرمایا کہ وما یشعرون، اور انہیں شعور نہیں ہے۔ شعور کا معنی ہے علم ہونا، آگہی ہونا۔ اس پر حضرت نے تفصیل سے لکھا ہے، میں اقتباس پڑھتا ہوں۔ لکھتے ہیں کہ شعور، شین کے اوپر پیش، شعور عربی زبان میں علم حسی کا نام ہے، یعنی ایسے علم کا نام ہے کہ جس کا تعلق حواس کے ساتھ ہو، یعنی وہ علم بذریعہ حواس حاصل ہوا ہو۔ شعور عربی زبان میں علم حسی کا نام ہے۔ اور آگے کشاف کی عبارت لکھی، الشعور علم الشیء علم حس من الشعار، انسان کے آلات حس کو مشاعر کہتے ہیں، اور المشاعر الحواس، یہ امام راغب نے لکھا۔ مشاعر الانسان حواسہ، یہ صاحب کشاف نے لکھا۔ علامہ زمخشری نے، علامہ زمخشری کے بارے میں عام لوگ تو یہ جانتے ہیں کہ وہ معتزلہ میں سے تھے، اور ان کی تفسیر کشاف میں اس کا رنگ بھی ہے اعتزال کا، لیکن ہمارے مہربان بزرگ دوست جناب نظر صابری نے ایک تحریر ایسی نکالی تھی جو علامہ زمخشری کا توبہ نامہ ہے، اور وہ غالباً کسی رسالہ میں، غالباً اٹک نامہ میں شائع بھی ہوئی تھی۔ وہ شمارہ میں تلاش کر رہا ہوں، ابھی تک مجھے نہیں ملا۔ اس میں وہ ان کا دعویٰ یہ تھا نظر صابری مرحوم کا کہ یہ علامہ زمخشری کا توبہ نامہ ہے۔ تو بہرحال اگر انہوں نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور جس کہ وہ مستحق ہیں انہیں وہ درجہ عطا کرے۔ تو یہ کشاف مشاعر الانسان حواسہ، یعنی انسان کے مشاعر وہی اس کے حواس ہیں۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ منافقین کی فریب کاری کا جو نقصان خود ان کو ہو رہا ہے وہ کوئی چھپا ڈھکا نہیں، بلکہ محسوس جیسا ہے، یعنی وہ نظر آتا ہے، حسی ہے، لیکن یہ اس سے غفلت کی بنا پر بے احساس ہیں، انہیں کوئی احساس نہیں، گویا یہ نادان حواس سے ہی آ رہی ہیں، یعنی ان کے حواس ہی گویا کام نہیں کر رہے، اور یہ نہیں جانتے کہ آخر کار ان کے فریب کا سارا وبال انہی پر ہوگا۔ اس میں آگے معالم التنزیل اور تفسیر خازن کا حوالہ دیا کہ لا یعلمون ان وبال خداعہم یعود علیہم، کہ وہ نہیں جانتے کہ ان کے خدا یعنی کہ فریب کا جو وبال ہے یعود علیہم، انہی کی طرف لوٹے گا۔ اور یہاں ما یشعرون فرمایا، اور آئندہ مضمون میں لا یعلمون بھی آ رہا ہے آیت قرآن میں، تو ادھر ما یشعرون اور ادھر لا یعلمون، دونوں کو مد نظر رکھنے سے نتیجہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ منافقین کی غفلت کا یہ حال تھا کہ انہیں اپنا دینی نقصان نہ تو حواس ظاہری سے محسوس ہوتا تھا، جس کے لیے ما یشعرون فرمایا، اور نہ ہی ادراک باطنی سے، جس کے لیے لا یعلمون آگے آ رہا ہے۔ تو وہ ظاہری طور پر بے شعوری اور باطنی طور پر جہالت جیم کے اوپر زبر، جہالت کی انتہا کو پہنچ چکے تھے، اور جہالت کے مقابلے میں چونکہ علم کا لفظی موضوع ہوتا ہے، اس لیے آئندہ لا یعلمون فرما دیا۔ مدارک میں یعنی تفسیر مدارک میں اسی چیز کی نشاندہی فرمایا گئی ہے۔ آگے پھر تفسیر مدارک کی یہاں عبارت لکھی، یعنی آئندہ مضمون میں لا یعلمون اس لیے فرمایا ہے کہ اس آیت میں صفحن بے وقوفی یا صفحن کا بیان ہے، اور وہ جہالت ہے، تو اس کے مقابلے میں ذکر علم ہی مناسب تھا۔ یہاں پھر حضرت ریاض الملت قدس سرور لکھتے ہیں، یاد رہے کہ حضور کا معاملہ اللہ ہی کا معاملہ ہے، کیونکہ آپ اللہ کے خلیفہ ہیں۔ اور آگے تفسیر بیضاوی کی عبارت نقل کی، معاملۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم معاملۃ اللہ من حیث انہ خلیفتہ، کما قال ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ،
اور ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، یہ تفسیر بیضاوی کا حوالہ دیا، اور اس میں جو اصل نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ معاملۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم معاملۃ اللہ من حیث انہ خلیفتہ، کہ حضور کا معاملہ اللہ ہی کا معاملہ ہے کیونکہ آپ اللہ کے خلیفہ ہیں۔ اب ایسے کیوں یہ کرتے ہیں یہ منافقین؟ تو ارشاد فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں مرض ہے اور تو زیادہ کر دیا اللہ نے ان کی مرض، زیادہ کر دیا ہے اللہ نے ان کا مرض۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکذبون، ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ حضرت رضی ملت لکھتے ہیں کہ یخادعون کی تفسیر میں گزرا ہے کہ منافقین اللہ کریم اور ایمانداروں کی تکذیب کرتے تھے، یعنی انہیں جھٹلاتے تھے، انہیں جھوٹا کہتے تھے۔ یہاں یہ ارشاد ہے کہ خود جھوٹ بھی بولتے تھے، گویا ان میں یعنی خود جھوٹ بھی بولتے، یعنی خود بھی جھوٹ بولتے دوسروں کو، تو وہ تو اہل ایمان کو تو ان کی تکذیب تو کر رہے، انہیں تو جھٹلا، لیکن خود بھی جھوٹ بولتے تھے، گویا ان میں دونوں بد خصلتیں موجود تھیں، جھٹلاتے بھی تھے اور جھوٹے بھی تھے، یعنی خود جھوٹ بولتے بھی تھے۔ اور ہمارے نبی کریم ان کی منافقت سے اچھی طرح باخبر بھی تھے، مگر اس کے باوجود ان کے قتل کی طرف توجہ نہ فرمائی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرض کرنے پر فرمایا کہ میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ لوگوں میں یہ چرچا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں، یعنی جو عربی آس پاس ہیں انہیں یہ تو معلوم نہ ہوگا کہ ان منافقوں کے پوشیدہ کفر کی بنا پر انہیں قتل کیا گیا۔ ان کی نظریں تو صرف ظاہرداری پر ہوں گی، اور جب یہ بات ان میں مشہور ہو جائے گی کہ نبی پاک اپنے ساتھیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں تو خوف ہے کہ کہیں وہ اسلام قبول کرنے سے رک نہ جائیں۔ اب اس میں جو فرمایا فی قلوبہم مرض، یعنی ان کے دلوں میں مرض ہے، تو مرض سے کیا مراد ہے؟ تو حضرت رضی ملت فرماتے ہیں کہ مرض سے شک و نفاق وغیرہ کے علاوہ حسد، کینہ، ظلم، شہوت، حب دنیا اور جھوٹ جیسے رذیلہ خصائل و عادات سب مراد ہو سکتے ہیں۔ یہ خصائل غالباً خصال ہوگا جو خصلت کی جمع ہے، کیونکہ خصائل خصلت کی جمع نہیں ہے، تو خصال یہاں درست ہونا چاہیے۔ رذیلہ خصال و عادات سب مراد ہو سکتے ہیں۔ یہ ساری برائیاں منافقوں میں باقاعدہ موجود تھیں، تو گویا یہ جو فرمایا فی قلوبہم مرض، تو اس مرض سے مراد یہ سارے شک ہے، نفاق ہے، حسد ہے، کینہ ہے، ظلم ہے، شہوت ہے، حب دنیا ہے، بات میں جھوٹ بولنا ہے، یہ سارے مراد ہیں۔ تو یہ ساری برائیاں منافقوں میں باقاعدہ موجود تھیں، صرف دردناک عذاب کو جھوٹ کا بدلہ قرار دینا اس لیے، لیکن یہاں ایک سوال تھا کہ یہ ساری برائیاں ان میں موجود تھیں، تو یہ جو فرمایا ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، یہ دردناک عذاب اس لیے کہ اس کی جھوٹ بولنے کی وجہ سے ہے، بِمَا كَانُوا یعنی بدلہ ہے ان کے جھوٹ کا، تو جھوٹ بولنے کی وجہ سے انہیں، تو یہاں جھوٹ کا بدلہ قرار دینا کیوں اس لیے ہے؟ تو حضرت رضی اللہ سوال کا جواب دیتے ہیں کہ جھوٹ کے ساتھ اس کو کیوں خاص کیا؟ تو فرماتے ہیں کہ صرف دردناک عذاب کو جھوٹ کا بدلہ قرار دینا اس لیے ہے کہ انہوں نے ایمان جیسی عظیم دولت اور نعمت کے دعویٰ میں بھی جھوٹ یعنی تقیہ سے کام لیا تھا۔ تقیہ کا مطلب چھپانا، یعنی زبان پہ اور ہونا، دل میں اور ہونا، یعنی منافقت ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ تقیہ بدترین گناہ ہے۔ آگے پھر حضرت رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جس مذہب کی بنا تقیہ پر ہو وہ باطل اور تقیہ باز سخت دردناک عذاب کا مستحق ہے۔ یعنی دو باتیں ارشاد فرمائیں کہ ایک تو جس مذہب کی بنا ہی تقیہ پر ہو، اس کی بنیاد اور بیس ہی تقیہ پر ہو، تو وہ باطل ہے، وہ کبھی حق نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات فرمائی کہ جو تقیہ باز ہوتا ہے، یعنی جو منافق ہوتا ہے، تقیہ باز ہوتا ہے، سخت دردناک عذاب کا مستحق ہے اس آیت کے تحت۔ اللہ تعالیٰ علیہ السلام کو اس موذی مرض سے بچائے۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب انہیں کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔
الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار وہی فساد کرنے والے ہیں لیکن سمجھتے نہیں، یہاں بھی لا یشعرون فرمایا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جائے آمنوا ایمان لاؤ، کما آمن الناس جیسے ایمان لائے اور لوگ، قالوا تو کہیں انؤمن کما آمن السفہاء کہ کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ الا انہم هم السفہاء، خبردار بے شک وہی بے وقوف ہیں، ولکن لا يعلمون لیکن وہ نہیں جانتے۔ اب یہاں لا يعلمون آ گیا، تو اس میں جو پہلا ہے کہ وہ پھیلاتے تو زمین میں فساد ہیں، اور جب نشاندہی کی جاتی ہے کہ بھئی فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو اس سے قبل بتایا گیا تھا کہ منافقوں کے دلوں میں بیماری ہے، فی قلوبہم مرض، اب اس کی نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ وہ فساد و اصلاح اور نیک و بد میں فرق نہیں کر سکتے، اور یہ بھی وجہ یہ ہے کہ وہ شعور نہیں ہونے، وہ ایک چیز کو اصلاح سمجھ رہے ہیں، درست سمجھ رہے ہیں، لیکن وہ فساد ہے، تو شعور سے گویا وہ بالکل آ رہی ہیں۔ حضرت ریاض الملت دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام سے مروی ہے کہ یہ بیان بھی منافقوں کا ہی ہے، ان کا فساد کفر اور معصیت، ان کا فساد کفر اور معصیت خداوندی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی۔ مطلب یہ ہے کہ زمین میں خدا کی نافرمانی کرنا یا اس کا حکم دینا، اس میں فساد کرنا، اور زمین و آسمان کی اصلاح اطاعت خداوندی میں ہے، یعنی کہ زمین اور آسمان، یہ کہنا کہ فی الارض یعنی زمین میں، تو اس کی بات بتا رہے ہیں کہ یہ زمین و آسمان کی اصلاح اطاعت خداوندی میں ہے، اگر اطاعت خداوندی نہ ہوئی تو پھر زمین و آسمان کا فساد ہے۔ آگے فرماتے ہیں تفسیر عباسی میں ہے کہ منافقین کا فساد سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے لوگوں کو روکنا تھا، اور لوگوں کو روکتے تھے کہ نہ جاؤ بھائی، یہ محمد کی باتیں نہ مانو، نعوذ باللہ، اور جب انہیں اس بات سے منع کیا جاتا تو کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرتے ہیں، گویا ان کی نگاہ میں فسادی جو تھے وہ مسلمان تھے، اور وہ خود صلح قول اور امن پسند تھے، جیسے آج کل کے بے دین وہابیہ۔ یہ فرقہ بھی بہت ہی عجیب ہے، اس کا ناطقہ بند کیا ہے امام احمد رضا فاضل بریلوی نے، اور یہ اعلیٰ حضرت قدس سرہ کا سب سے بڑا کارنامہ تھا، تجدیدی کارنامہ تھا، جس کے بعد علماء عرب و عجم نے آپ کو مجدد وقت، مجدد دین و ملت ارشاد فرمایا، 14ویں صدی کا مجدد قرار دیا۔ حالانکہ اس وقت بڑے بڑے علماء موجود تھے، پیر میر علی شاہ اور بھی بہت علماء موجود تھے، لیکن یہ تجدیدی کارنامہ حصے میں آیا تو امام احمد رضا فاضل بریلی قدس سرہ کے حصے میں آیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ان کے صدقے ہمیں بھی ذرہ عشق رسالت عطا کرے۔ تو اللہ کریم نے ان کا سختی سے رد فرما دیا کہ ہم المفسدون، وہ فساد کرنے والے ہیں۔ حقیقت میں فسادی یہ منافق ہے۔ اچھا، بظاہر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم اصلاح، یہ انہیں شعور نہیں کہ فساد اور اصلاح میں فرق کیا ہے، اصلاح کیسے کرنی ہے۔ یعنی منافقین ہی مفسد ہیں، نہ کہ مسلمان۔ یہاں سے معلوم ہوا، حضرت ملت فرماتے ہیں، یہاں سے معلوم ہوا کہ نبی کریم کے دین سے لوگوں کو روکنا اور اپنی طرف سے اصلاح کا دعویٰ کرنا منافقوں کا شیوا تھا، جو آج کل کے بد مذہبوں نے اپنا لیا ہے۔ آج کل کے بد مذہب کئی گروہ ہیں، ان کے دین کی اصلاح اور قوم کی فلاح کا دم بھرتے نظر آ رہے ہیں، لیکن جن کے وسیلے سے خدا نے دین عطا فرمایا ہے ان کے نام کا نعرہ سننا بھی گوارا نہیں کرتے۔ یہ وہابیہ کی طرف اشارہ ہے۔ آگے پھر اعلیٰ حضرت کا شعر لکھا، ذیاب فی سیاب، لب پہ کلمہ دل میں گستاخی، سلام اسلام ملحد کو کہ تسلیم زبانی ہے۔ ذیاب فی سیاب یعنی یہ بھیڑیے ہیں جنہوں نے کپڑے پہن رکھے ہیں۔ یہ کپڑوں میں جو ہیں ان کو انسان مت سمجھو، یہ کپڑے پہننے والے بھیڑیے ہیں۔ یوں ہی صحابہ کرام، اہل بیت اطہار اور اولیاء کرام کے خلاف بدگوئی کرنے والے رافضی، ناصبی وغیرہ تمام دین کی راہ میں رکاوٹیں ڈال کر منافقوں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ اللہ کریم تمام بے دین فرقوں کو ہدایت نصیب فرمائے
اور ہمیں یہ توفیق بخشے کہ دوست اور دشمن میں تمیز کر سکیں، ورنہ زوال ہی زوال ہے۔ اسی پر آج کا یہ درس اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر مقدور بھر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔